اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، قرآن میں آ گیا لولا محمد لما خلقتک، یہ حدیث میں آ گیا۔ اب دیکھو ہم قرآن بھی مانتے ہیں اور حدیث بھی مانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا قرآن مانو حدیث نہ مانو، اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے انسان کے پیدا ہونے کی وجہ آمد مصطفیٰ ہے۔ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے انسان کے پیدا ہونے کی وجہ عبادت خدا ہے۔ حدیث قرآن ٹکرا گئے ہیں، نہ مانو۔ میں نے کہا ہم دیوبند والے امام ابو حنیفہ کی روحانی اولاد، ہم کبھی قرآن حدیث کو ٹکرانے نہیں دیتے۔ قرآن اپنے مقام پہ رہتا ہے، حدیث اپنے مقام پہ رہتی ہے۔ میرا بیان ختم ہو اور بیان کے بعد کوئی لڑکا کسی دوسرے لڑکے کو پکڑ لے اور ہمارا مخالف ہمارے موافق سے پوچھے کہ بتاؤ کراچی غربی میں آج مولانا محمد الیاس گھومنے کیوں آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تجھے نظر نہیں آیا؟ بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مجھ سے پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب آپ کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا تو نے اشتہار نہیں پڑھا؟ میں میزبان کی وجہ سے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے مولانا اور ان کے معتقدین کا بیان نہیں ملتا، معتقد کہتا ہے بیان کے لیے آئے ہیں، مولانا کہتے ہیں میزبان کے لیے آیا۔ میں نے کہا بیٹا بات دونوں کی ٹھیک ہے، جب اس لڑکے سے تیرے پوچھا کہ مولانا کیوں آئے، اس آنے کا مقصد بیان کیا جو کہ بیان ہے۔ مجھ سے پوچھا کیوں آئے، میں نے آنے کا سبب بیان کیا جو کہ میزبان ہے۔ جس طرح آج میرے آنے کا مقصد بیان ہے، میرے آنے کا سبب میزبان ہے۔ قرآن سے پوچھا انسان کو پیدا کیوں کیا، فرمایا لیعبدون، عبادت خدا ہے۔ پیغمبر پاک سے پوچھا پیدا کیوں کیا، فرمایا لولا محمد لما خلقتک، آمد مصطفیٰ ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت خدا ہے، پیدائش کا سبب آمد مصطفیٰ ہے۔ مقصد الگ ہوتا ہے، سبب الگ ہوتا ہے۔ علمی سطح اتنی ہے کہ مقصد اور سبب میں فرق نہیں کر سکتا، اور جرت اتنی ہے کہ علماء دیوبند کے عقیدے پر اعتراض ہو رہا ہے۔ آدمی اپنی اوقات دیکھ کر بات کرے نا تو بات کا مزہ بھی آتا ہے نا۔ ذرا اپنی اوقات دیکھیں، بعض لوگ اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے کبھی اعتراض بڑوں پہ کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے وہ بڑا ٹھیک نہیں ہے، اس کا معنی اپنی ویلیو کو بڑھانا ہے۔ ویلیو بڑھاؤ کہ دیکھو ہم کون ہیں۔ یہ بات چل پڑی ہے کہ میں درمیان میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ ابھی چند دن قبل راول پنڈی اسلام آباد میں احتجاج تھا، دھرنا لگا ہوا ہے، روڈ بلاک کیے ہوئے، روڈ بلاک کیے، دھرنا لگا اور وہاں صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ لوگ ہمیں فون پہ کہہ رہے ہیں کدھر ہیں دیوبند والے، دیکھو ختم نبوت کا مسئلہ ہے، حضور کی ذات کا مسئلہ ہے، کدھر ہیں دیوبند والے۔ کراچی تو میں آج آیا، میں نے پنجاب پنڈی اسلام آباد میں کہا، میں نے کہا بات سمجھو، تم سڑک پر بیٹھے ہو جہاں مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ حل ہوتا ہے سینٹ میں، وہاں دیوبند والا حافظ حمداللہ ہے۔ مسئلہ حل ہوتا ہے اسمبلی میں، وہاں دیوبند والا مولانا فضل الرحمان ہے۔ مسئلہ حل ہوتا ہے عدالت میں، وہاں دیوبند والا مولانا اللہ بسایا ہے۔ جہاں حل نہیں ہوتا وہاں تم تھے، جہاں حل ہوتا ہے وہاں ہم تھے۔ میں نے کہا پتہ چلا دیوبند والے کہاں تھے۔ اب اس کا پھر جواب نہیں آتا۔ میں تنقید نہیں کر رہا، میں تنقید کا جواب دے رہا ہوں۔ ہم کسی کو گالیاں نہیں دیتے، لیکن وہ گالی دے تو صفائی تو دیتے ہیں نا۔ صفائی دینا الگ ہے اور کسی پہ اعتراض کرنا الگ ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ